دیکھیں چیئرپرسن صاحبہ کہ محنت قرآن مجید میں خداوند متعال نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے کام کی چیزوں کی قدر و قیمت اور ویلیو مت کم کرو، اسے اہمیت دو۔ محنت اہمیت کی حامل ہے۔ اس وقت آپ جانتی ہیں کہ پاکستان اکنامیکلی کرائسس کا شکار ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے اور مشکلات دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی مشکلات ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی آمدنی ریمیٹنسز ہیں جو پاکستان میں کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ بیچتے ہیں، اور بالخصوص خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے۔ یہ محنتی لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں اور خون پسینے کی کمائی سے اپنے گھر بھی چلاتے ہیں، اپنا ملک بھی چلاتے ہیں۔ ان کی لک آفٹر، ان کی دیکھ بھال، ان پر توجہ دینا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو ایک انسانی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، یو اے ای سے ہزاروں کی تعداد میں یا بڑی تعداد میں پاکستانیوں کا بے دخل کیا جانا، جو میرے پاس معلومات ہے، جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، تقریباً 2000 کے قریب، پونے 2000 کے قریب لوگ ہیں جن کے میرے پاس پاسپورٹ نمبر بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے۔ ان کے اربوں روپے وہاں رہ گئے ہیں، ان کی سرمایہ پیسہ تھا، کاروبار تھا، رہ گیا وہاں پر، اور ان کو جب وہاں سے بے دخل کیا گیا ہے، بعض اوقات قانونی جو ضابطے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے گئے۔ پہلی تو توہین کی گئی ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، پھر وہاں پر جس طرح سے ان کے رکھا جاتا ہے، تفتیش کی جاتی ہے، وہ بھی غیر انسانی ہے۔ اسی طرح سے پھر جب انہیں وہاں سے نکالا جاتا ہے، ان کے وہاں کاروبار ہے، بزنس ہے، بینکوں میں اکاؤنٹس پڑے ہوئے بالکل وہی رہ کے یہ وہاں سے آگے ہیں، اور پاکستانیوں کی خون پسینے کی کمائی کا اربوں روپیہ وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کرے اور ان پاکستانیوں کو جو محروم علاقوں سے بھی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ کرم ڈسٹرکٹ کرم سے ہیں، جنوبی پنجاب کے علاقوں سے ہیں، اسی طرح سے بات پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، شہروں سے بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو وہاں سے جس طرح سے نکالا جا رہا ہے، الٹیمیٹلی یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے حقوق پامال ہوئے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کا بھی مسئلہ ہے، یہ اوورسیز کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے فارن ریلیشننگ کا بھی مسئلہ ہے۔ لہٰذا میرا چند مطالبات ہیں، ان پر توجہ دی جائے کہ ہماری وزارت خارجہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یو اے ای حکومت سے اعلیٰ سطح پر سفارتی رابطے کیے جائیں، مذاکرات کیے جائیں، متاثرہ پاکستانیوں کو اپنے کاروبار، جائیدادوں اور اثاثوں کو محفوظ بنانے اور قانونی معاملات نپٹانے کا مناسب موقع دیا جائے۔ زیر حراست پاکستانیوں کی رہائی اور انہیں قانونی معاونت فراہم کی جائے۔ وہاں بہت سے پاکستانی بھی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں۔ مزید بے دخلیوں کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے خصوصی معاونت اور قانونی امدادی سیل قائم کیا جائے۔ اس معاملے پر ایوان کو اعتماد بھی لیا جائے اور مستقل سفارتی رابطہ کاری کو یقینی بنایا جائے۔ چیئرپرسن صاحبہ، یہ پاکستانی سارے شہری ہیں اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ریاست کی آئینی، اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے تحفظ، ان کی عزت، ان کے روزگار اور ان کے بنیادی حقوق کی پاسداری کرے۔ یہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک جمع کرایا گیا ہے، ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے۔ گزشتہ 5 سال میں گلف کنٹریز سے 1,64,000 پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے اور یہ آفیشلی جمع کرایا گیا، میرے پاس یہ پیپر ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس حوالے سے اہمیت دی جائے۔ دیکھیں، پاکستانی باہر جتنے بھی ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، ہر لحاظ سے۔ ان کی کمائی حقیقت میں خون کی طرح پاکستان کی اقتصادی بدن میں کی رگوں میں دوڑتی ہے، اور اس کو توجہ نہ دینا اور خدا نہ خواستہ اور اسی طرح سے سلسلے کو آگے بڑھتے رہنے دینے سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے توسط سے حکومت کی توجہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں، غربت کے اس دور میں کتنے گھر جو ہے وہ اس وقت بے روزگار ہو جائے، غربت کی طرف چلے جائیں گے، ہزاروں لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، ہم سب کو ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمارے تعلقات جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انتہائی اہم ہے، اور پھر جب لاکھوں کی تعداد کے اندر ہمارے محنتی کارکن، ہمارے محنتی مزدور اپنا پسینہ ان ممالک کے اندر ان کی معیشت کو تقویت دے رہے ہیں، وہاں ہماری معیشت کو بھی اپنے ریمیٹنس کے ذریعے جو ہے تقویت دے رہے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کہنے سے پہلے وزیر صاحب جو ہیں اس کے اوپر قابل قدر وزیر صاحب جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر کے اس ایوان کو انلائٹن کریں کہ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، پاکستانی جو فیس کر رہے ہیں اس کی اصل صورت میرا یہ خیال ہے کہ وہ نکل آئے گی کہ جب وزیر صاحب جو ہے اپنے خیالات جو ہے ہمیں بتا دیں گے۔ آنریبل چیئرپرسن صاحبہ، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یو اے ای کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ مراسم ہیں اور وہاں پہ ہمارا کو تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے، جو کمیونٹیز یو اے ای میں فارن کمیونٹیز ہیں اس میں پاکستان کی، اور جو یو اے ای کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی بڑی قدر کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ چند ایسے ممالک ہیں جن میں کے ساتھ ہمارے تعلقات صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہیں بلکہ پیپل ٹو پیپل ہیں، اور یو اے ای از ون آف دا کنٹری۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کانفلکٹ شروع ہوا امریکہ اور ایران کا، اس میں 4 پاکستانی جو ہیں ان کی شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد 23 پاکستانی ایسے ہیں جو زخمی ہوئے۔ میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ جو آج جس ایشو کے حوالے سے ایوان میں کالنگ اٹینشن نوٹس دیا گیا ہے، یہ شروع اس کانفلکٹ کے بعد ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ڈیٹا ہے اس کے مطابق 3494 لوگ جو ہیں وہ جنوری اور اپریل 2026 کے درمیان جو ہیں وہ ڈی پورٹ کیے گئے ہیں یو اے ای سے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو ڈی پورٹ کیا گیا ہو۔ جن لوگوں کے پاس ویلڈ ویزے موجود ہیں اور وہ یو اے ای میں کام کر رہے ہیں یا ان کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹس ہیں، وہ آزادی کے ساتھ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اور جا رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا جو میں نے شیئر کیا ہے یہ ہمارے پاس اس لیے ہے کہ ان کے لیے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں یہ منسٹری آف فارن افیئرز یہ تیار کرتی ہے۔ جب بھی کوئی کسی کیس میں وہاں پہ اگر کوئی بھی نیشنل اریسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے متعلقہ ایمبیسی کو بتایا جاتا ہے اور وہ پھر ان کے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ جس پیریڈ کا جناب چیئرپرسن صاحبہ میں نے جنوری ٹو اپریل 2026 کا ذکر کیا، اس میں 3494 پاکستانی انڈیویجولز انہیں یہ ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے دیے گئے ہیں، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ ڈی پورٹ ہوئے ہیں۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ اب یہ ڈی پورٹ کیوں ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ جو مختلف جرائم میں لوگ جیلوں میں ہوتے ہیں اور وہ ڈی پورٹ کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا کہ ان میں کرنٹ کون سے ہیں اور اس میں پرانے کیسز کون سے ہیں، ایک تو یہ مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے بعد یو اے ای میں ظاہر ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور جو یہاں پہ ہمارے ملک میں ایک مادر پدر آزادی ہے ہر چیز کی، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے، کسی کی نہ کوئی عزت سلامت رہتی ہے، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ آج آپ نے اب تو میں اسے تاریخی کیس ہی کہوں گا، جو ابھی ایک کل آپ نے دیکھا ہمارے سابق جو پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب وہ ایوان میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی وہ معاملہ آیا کہ ایک ملزمہ جو ہے وہ آج کل پوری لسٹ آئی ہوئی ہے، یعنی اس طرح کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ یہ میں نے تھوڑا سا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یو اے ای میں اپنے اسٹرکٹ ان کے پرنسپلز ہیں، اور دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے جس کے تحت وہ اپنا ملک اور اپنا سسٹم چلاتے ہیں، اس میں ڈسکرمنیشن کوئی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو تعداد دی ہے اس میں باقی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ بھی اگر ان کے اپنے جو سسٹم ہے، جو ان کی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز انہوں نے لیے ہیں اس کانفلکٹ کے بعد، اس میں اگر کچھ لوگ آئے ہیں تو سوری ٹو انٹرپٹ، پاکستانیز کتنے ڈپورٹ ہوئے ہیں؟ جی میں نے عرض کیا ہے آنریبل چیئرپرسن صاحبہ کہ 3494 یہ فگر جو ہے بٹوین جنوری ٹو اپریل 2026 ہے، یہ ان کی تعداد ہے۔ اور یہ جو بات میں نے تھوڑا تفصیل سے ذکر کی ہے کہ دیز آر دی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ٹیکن بائی دا یو اے ای گورنمنٹ آفٹر دیٹ کانفلکٹ، اس میں ہمارے یہ لوگ ہیں، باقی لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے ایکشن لیے ہیں، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ یہ میں اشور کرانا چاہتا ہوں ایوان کو کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی صرف پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ لوگ اس پروپیگنڈے کو بھی میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں کہ صرف پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل ایک میلافائڈی پروپیگنڈا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے وہاں پہ اور بھی ریزنز ایسی ہیں جس سے بہت سارے کاروبار بند ہوئے ہیں، بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں، اور یہ میں اپنے ذاتی بھی معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو یورپینز ہیں، باقی ممالک کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے منسٹر، بات یہ ہے کہ پاکستانی شہری جو وہاں پہ ہیں وہ آپ کی اولین ترجیح ان کا تحفظ ہے، ان کا یہاں پر منتقل ہونا، وہ کس حال میں ہیں، ان کی پھر کیا واٹ آر دے ارننگ، مطلب ان کا انکم کیا ہے، کس طرح ان کا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ
جی جی، اور شاید اثاثے بھی کچھ ہیں، تو ذرا سا اس پہ فوکس کر لیں، ہاؤ یو آر اسسٹنگ دیم. جی میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو سکوپ ہے وہ کیا ہے. یو اے کا تو میں بتا چکا ہوں، میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا کہ وہ اپنا ظاہر ہے ان کی ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ ان کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، ضابطے ہیں. اگر وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیتے ہیں جو لوگ باہر سے آ کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کے لیے ہماری یو اے کی ایمبیسی کو بڑی جو پاکستان ایمبیسی ہے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں. جو لوگ ہمارے اگر کوئی جیلوں میں ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہمارے جو کونسلرز ہیں ریگولرلی وہ ان کو وزٹ کرنا، انہیں ٹریول ڈاکومنٹ بنا کے دینا، اور مزید بھی اگر انہیں کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے ہو وہ فراہم کرنا. وہاں سے ہم مکمل طور پہ یعنی وی آر سیٹسفائیڈ کہ ہم اپنا وہ کام مکمل ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. باقی اگر کوئی ڈیٹا ایسا ہے جو آنریبل لیڈر آف اپوزیشن کے پاس ہے وہ شیئر کریں، ان کی شکایات بتائیں، وہ بھی ضرور ہم اپنے جو ہمارے آنریبل فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے سامنے رکھیں گے، اور ان لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو بھی ہو سکا ہم ضرور کریں گے.